السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فہزموہ بإذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 251 نمبر ہے، 251 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اب یہ چونکہ جالوت اور طالوت کے درمیان جو جنگ تھی اور بنی اسرائیل کی یہ جنگ اس اعتبار سے فیصلہ کن جنگ تھی جیسے ہمارے لیے غزوہ بدر تھی، تو اب راستے میں ان کی آزمائش کے لیے ایک نہر بھی آئی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی کہ میری امت کے اوپر بھی لازم وہ حالات وارد ہوں گے جو حالات بنی اسرائیل کے اوپر ہوں گے۔ یہاں بھی یہی واقعہ ایک اللہ کے رسول کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جیسے ان کے لیے یہ نہر تھی آزمائش کے لیے کہ جس نے اس میں سے پانی پیا پیٹ بھر کر تو پھر وہ جنگ کے لیے آگے نہیں جا سکتا، ہاں الا یہ کہ غرفتن کوئی ایک گھونٹ دو گھونٹ یا ایک چلو پانی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ان کی خواہشات یہ کہ کثرت کے ساتھ لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا، پھر وہ وہاں ہی لمبے لیٹ گئے اور جنگ میں نہیں جا سکے۔ اب جنگ میں جو پہنچے وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنا بڑا لشکر ہے جالوت کا اور ہم تو تھوڑی تعداد میں ہیں، تو ربنا افرغ علینا، اللہ ہمارے اوپر صبر وسع، ہمارے اوپر صبر کو ڈھیل دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط فرما وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر انہی میں سے ایک ایمان والے نے کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت، تو اللہ نے کئی دفعہ تھوڑوں کو زیادہ کے اوپر غلبہ دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا کہ جب آپ غزوہ احد کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوئے، اور غزوہ احد کا معاملہ پتہ کیا تھا؟ غزوہ احد کا معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جنگ باہر لڑی جائے گی، میدان میں جنگ لڑی جائے گی۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جنگ گھر میں رہ کر یہاں پر اپنے مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بذات طور پر بھی یہی ارادہ تھا کہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے، مدینہ کی جو عمارتیں ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا تحفظ بھی دیں گی۔ لیکن بہت سارے صحابہ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، پہلی بات، اور دوسری ایسے بہت سارے جنہوں نے اب اسلام قبول کیا تھا، ان کے اندر جوش اور جذبہ تھا جنگ کا، جو اہل ایمان تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر لمبی تقریریں کی، کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنگ باہر جا کر کرنی چاہیے، میدان میں نکل کر کرنی چاہیے۔ لیکن جو مدینہ کے منافقین تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے۔ اب دو رائے، ایک خود اللہ کے رسول کی رائے بھی یہی تھی اور ایک منافقین کی بھی رائے یہ تھی، لیکن دونوں کی نیت میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور ہے، اور منافقین کی نیت یہ تھی کہ چھپ چھپا کر لڑیں گے، کیونکہ دوستیاں مکے والوں کے ساتھ بھی ہیں اور کاروبار بھی ہے اور تجارت کا لین دین بھی معاملہ ہوتا ہے، تو ایکسپوز نہیں ہوں گے، چھپ چھپا کر لیں گے۔ ان کو کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ان کو کہیں گے کہ تھی ویکھا سانو تہاڈے سامنے ہوندے، اسی تے تہاڈے سامنے آئے نہیں، وہ دیوار کے پیچھے چھپ جائیں گے، گھر کی چھت پر چڑھ، کوئی سلسلہ، ان کی فیس سیونگ ہو سکتی تھی۔ لیکن صحابہ کرام کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی اور آپ نے کہا کہ جنگ باہر لڑی جائے، اور آپ اپنے خیمے میں گئے اور آپ ایک زرہ پہن کر آئے، تلوار لے کر آئے کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول اتنی جنگی تیاری کے ساتھ کبھی نہیں نکلے۔ اب صحابہ کرام نے کہا کہ لگتا ہے کہ جنگ تو واقعی خطرناک ہے، جس پر اللہ کے رسول نے اتنی تیاری کی ہے، تو ہم نے اللہ کے رسول کا مشورہ مانا ہوتا تو صحیح رہتے۔ پھر وہ لوگ آئے، اللہ کے رسول ہم اپنا مشورہ واپس لیتے ہیں، جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے۔ اس وقت پھر اللہ نے فوراً قرآن نازل کیا، فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جدوں وہ فیصلہ کر لے تو پھر اپنے فیصلے تو پیچھے ہٹے۔ فَإِنْ عَزَمْتَ، اب آپ نے ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پر توکل کر کے میدان میں نکلے۔ اب جب وہ میدان میں اللہ کے وسلم نکلے، 300 منافقین، اب ٹوٹل 1000 بندہ ہے، مسلمان کتنے ہیں؟
ہزار، ان میں سے 300 منافقین تھے، وہ واپس آ گئے، انہوں نے کہا جی ساڈا مشورہ نہیں منیا گیا کہ یہیں جانا ہی نہیں۔ اب وہ 300 جنگ چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ اللہ نے ایک تو یہ آزمائش کرنی تھی، جو آزمائش بنی اسرائیل کی نہر پر ہوئی، وہ آزمائش ان کی یہاں پر ہوئی، وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، 1/3 بندہ کم ہو جانا، یعنی تیسرا حصہ ہی لشکر کا کم ہو جانا، یہ تھوڑی بات نہیں ہوتی۔ تو خیر پھر اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، ظاہری طور پر شکست ہوئی، اور 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے، اسی میں حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید وغیرہ وغیرہ، کافی بھاری جانی نقصان ہوا اہل ایمان کا۔ تو خیر اب یہ واقعہ بھی انہیں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی پیش آیا، بین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جب اللہ کے حکم سے یہ دونوں جماعتیں، جالوت اور طالوت دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں، تو فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو طالوت علیہ السلام نے شکست دے دی، یعنی اہل ایمان کے لشکر نے شکست دے دی اللہ کے حکم، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کفار کو۔ وَقَاتَلَ داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کیا۔ وہ یہ وہی ہے کہ وہ چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھے، اس علاقے میں بکریاں چروا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے جو غلیل ٹائپ ایک چیز ہوتی تھی گوپیا، اس کے اندر رکھ کر جو ہے وہ نشانہ تاک کر مارا، تو اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں صرف تھیں جو، تو آنکھوں میں جا کر لگا پتھر، اور پھر اس کا دماغ پھٹ گیا، وہ مر گیا، اور تو لشکر آگے لا کر روانہ ہو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ نے پھر اس کے بعد حضرت داؤد کو ملکیت، بادشاہت اور حکمت اور دنائی، سمجھداری عطا کی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے پھر ان کو وہ علم سکھایا جو وہ چاہتا تھا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، اللہ نے وہ سب علم سکھایا جو اللہ چاہتا تھا، دوسرا ہے اللہ نے وہ سب علم سکھایا جو داؤد چاہتے تھے۔ دونوں نے مفسرین نے ما یشاء کا ترجمہ دونوں طرف کیا ہے، کیونکہ بادشاہت کے لیے بھی کوئی عقل فہم شعور ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی کہ پھر اللہ مجھے یہ چیزیں، پھر حکمت دنائی عطا کر، تو پھر وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت، بادشاہت چلانے کے اصول، اور وَعَلَّمَهُ مَا، اور وہ بھی سب کچھ پھر سکھایا جو وہ چاہتا تھا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کئی دفعہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو لشکروں کو آمنے سامنے لا کر فسادی لشکر کو تباہ کرتا ہے، اور اگر اللہ ایسا نہ کرے تو زمین پر تو فساد برپا ہو جائے۔ تو جب فساد حد سے بڑھتا ہے، کسی کے اندر فرعونیت، راؤونیت، تکبر اور طاقت کا نشہ بڑھتا ہے، تو اللہ اس کو زوال عطا کرتا ہے کسی دوسرے کے ذریعے، اللہ اس کو لڑا دیتا ہے کسی کے ساتھ، تو پھر اس کی رعونیت، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ کئی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے شکست گئی اہل کفر کے ہاتھوں سے، اور کئی دفعہ اہل ایمان نے شکست دی اہل کفر کو۔ تو یہ اللہ ہی ہے کہ ان معاملات کو دیکھتا ہے، جس میں شر دیکھتا ہے، جس میں پھر فساد دیکھتا ہے، تو اللہ ان کو پھر سیدھا رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو مسلط کرتا ہے، بعضهم ببعض، تاکہ لفسدت الارض، زمین سے فساد ختم ہو جائے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، تو یہ اللہ کا فضل ہے تم لوگوں کے اوپر، تمام جہان والوں، تمہارے اوپر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ فسادیوں کو ادھر ادھر سے نقصان دے کر مارتا مولتا رہتا ہے۔ اگر انہوں نے لمبی زندگی دے دے تو تسی تنگ آ جاؤ، زمین تنگ آ جائے، زمین تنگ پہ جائے فسادیوں سے، تو یہ اللہ کا فضل ہے باقی زندہ لوگوں کے لیے۔ آگے جی، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، تلک بیان کرتا ہے آیات اللہ، اللہ اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، نتلوها علیک تمہارے سامنے حق کے ساتھ، علیک بالحق، اللہ جو تمہارے سامنے اگزامپلز لے کر آتا ہے وہ ایسی اتھینٹک ہوتی ہیں جو حق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ ساڈیاں گلاں دا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نتلوها علیک بالحق، ہم تمہارے سامنے جو مثالیں دے رہے ہیں وہ حق کے ساتھ دے رہے ہیں کہ جہدے وچ کوئی شک نہیں، یہ پکی اتھینٹک چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
اور بلا شبہ یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسول ہیں۔ اس لیے 4000 سال پرانا واقعہ تم دسنے پہ ہیں کہ جالوت اور تالوت دی ایک لڑائی ہوئی سی تو اتنے کچھ ہویا سی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ایک لفظ کہا تھا الم ترا، میں نے الم ترا الملائکہ علیہ السلام آپ نے دیکھا وہ دور، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا۔ اب اللہ نے اس کا جواب اب واقعہ یہ ختم ہو گیا تالوت اور جالوت کا، آخری بات جو اللہ نے کی انک لمن المرسلین، چونکہ آپ اس وقت نہیں تھے تو اللہ نے لگا الم تر الی الملائکہ، آپ نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول اس وقت جب تالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی، واقعی اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا۔ ہاں تو 4000 سال بعد آ رہے ہیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ تانوں واقعی نہیں پتا، اسی تانوں دس رہے ہیں۔ اور یہ سارا واقعہ بیان کر کے آخر پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ ساری گل تانوں اس واسطے سے دسی ہے کیونکہ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، رسول کے ذریعے اگلی امت کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اتھینٹک اللہ کے بعد سورس کیا ہے؟ رسول۔ اور پچھلے دنوں ایک ہمارا اچھا بھلا دوست تھا، تعلق والا تھا، سلفی تھا، اب وہ پتہ نہیں پہلے اس نے مرزا صاحب کو سنا، پھر غامدی کو سنا، پھر پتہ نہیں علامہ مشرقی کو سنا، اور اس کے بعد اب وہ اس نے تمام احادیث کا انکار کر دیا، اور کئی ساری اس کے بعد وجوہات ہے، بڑے عرصے بعد اس کو ملے اور نظریات اس کے الٹ پھیر تھے۔ اور ایک بات وہ بار بار کر رہا تھا، یہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے کیونکہ یہ منظم من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگ نازل کرتا نہیں، وہ اپنے طور پہ رسول بن گئے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول آئے ہیں انہوں نے ایویں اعلان کر دیتا، وہ اپنے کو ہی رسول نے، وہ بھی منظم من اللہ ہی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ اللہ کے رسول ہیں وہ۔ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے اللہ کے رسول۔ آگے تلک الرسل، یہ تیسرا سپارہ آگے شروع ہو رہا ہے، تیسرا سپارہ کل ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری توفیق۔